بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ صرف 3 نیوز سٹوریز شیئر کر رہا ہوں۔ میری نیوز سٹوری میاں عامر شہباز صاحب سے متعلق ہے، جو 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل وہ ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے ہیں۔ ناظرین، رحیم یار خان کی انتخابی سیاست میں بڑا واقعہ میاں اعجاز عامر صاحب کا رحیم یار خان شہر کے صوبائی حلقہ PP 262 کے الیکشن سے دستبردار ہونا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق تحصیل ناظم میاں اعجاز عامر صاحب رحیم یار خان کی صوبائی نشست PP 262 سے کیوں اور کیسے دستبردار ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر بات آگے بڑھاؤں، میرے 1.5 ماہ پہلے کے ایک ویلاگ کا یہ اہم حصہ آپ سماعت فرمائیں۔ اچھا، جہاں تک میاں اعجاز عامر صاحب کے آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کا تعلق ہے، تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ اندازے لگائے بیٹھے ہیں یا یقین کیے بیٹھے ہیں کہ اب میاں اعجاز عامر کا رحیم یار خان شہر کے صوبائی حلقہ PP 262 سے انتخاب لڑنا یقینی ہے اور وہ انتخاب میں حصہ لیں گے ہی لیں گے، تو ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی چائے کی پیالی اور ہونٹوں کے درمیان بڑی مسافت ہے۔ ابھی آپ انتظار کیجیے۔ جو لوگ پاکستان کی انتخابی تاریخ سے واقف ہیں وہ میری اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی تو الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں ہوا۔ الیکشن شیڈول کے اعلان کے بعد ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے نامینیشن پیپرز داخل کرانے کا، اور اگر کوئی نامینیشن پیپرز داخل کرا بھی دیتا ہے، انتخابی مہم بھی شروع کر دیتا ہے، تو پھر الیکشن شیڈول کے درمیان ایک تاریخ ہوتی ہے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی۔ اس لیے یہ سفر ابھی کچھ لمبا ہے، اور میاں اعجاز عامر صاحب کے حتمی ڈیسیژن سے آگاہی کے لیے آپ کو ابھی تھوڑا نہیں بلکہ کچھ زیادہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اس دوران بہت سی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر ابھی میاں اعجاز عامر صاحب کے الیکشن لڑنے کے اعلان کو حتمی تصور نہیں کرتا۔ بس اس سے میں زیادہ بات آج کی میں اس ویلاگ میں نہیں کرنا چاہتا۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنے اس ویلاگ میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ میرے مطابق اگرچہ میاں اعجاز عامر صاحب نے عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن ان کا یہ اعلان اور عام انتخابات میں حصہ لینے کے دعوے ابھی قبل از وقت ہیں۔ ناظرین، میں نے یہ پیش گوئی اس لیے کی تھی کہ میاں اعجاز عامر صاحب اور ان کے بھائیوں کا گزشتہ 30-35 سالہ سیاسی کیریئر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تینوں بھائی سیاست کے اسرار و رموز سے خوب واقف ہیں، اور مجھے پورا یقین تھا کہ میاں اعجاز عامر آگے چل کر کوئی ایسا سیاسی قدم نہیں اٹھائیں گے جو ان کے بڑے بھائیوں بالخصوص میاں امتیاز احمد صاحب کے سیاسی مفادات کے متصادم ہو، کیونکہ ناظرین ان کی یہ سیاسی کمائی کوئی 2-4 برس کی بات نہیں، مسلسل 3 اشروں کی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ خود میاں اعجاز عامر سیاسی فہم و فراست رکھتے ہیں اور وہ سیاسی نفع نقصان کو خوب جانتے ہیں۔ موجودہ حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون یا میاں امتیاز احمد صاحب کے کیمپ سے باہر رہ کر انتخاب لڑنا سراسر سیاسی خودکشی ہوتی، اور میاں اعجاز عامر سے بہرحال اس کی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ تو یہی میرا وہ اندازہ اور گمان تھا جو میں نے اپنے 1.5 ماہ پہلے کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اور ناظرین، چلتے چلتے اب ذکر کچھ میاں عامر شہباز صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت کا۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رحیم یار خان کی صوبائی نشست PP 262 سے محمد عمر جعفر صاحب کو ڈراپ کر کے میاں عامر شہباز صاحب کو مسلم لیگ نون کا امیدوار بنانے کی گزشتہ دنوں سنجیدہ اور مؤثر کوشش ہوتی رہی، تاہم لیگی قیادت کے ساتھ جعفر آباد کے فیملی کی سطح پر قریبی تعلقات کے باعث یہ بیل مونڈھے نہ چڑھ سکی، اور جعفر آباد رحیم یار خان شہر کی صوبائی نشست کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اب سوال یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ نون کے کیمپ میں آ بیٹھنے والے میاں عامر شہباز صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا۔ انہوں نے بڑوں اور اپنے سیاسی رفقا کے ساتھ مشاورت کے بعد یہی بہتر خیال کیا کہ اب صورتحال جو بھی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آگے بڑھنے میں ہی ان کا بہترین سیاسی مفاد ہے۔ ناظرین، ان کی پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کی پریس کانفرنس کا میلہ دیکھنے کے لیے میں بھی وہاں پہنچا تھا۔ پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کے ذیلی اکابرین کے تقریباً سبھی نمایاں نام مجھے وہاں نظر آئے، تاہم یہ امر میرے لیے حیرت کا باعث تھا کہ جعفر آباد کا کوئی فرد مجھے وہاں دکھائی نہیں دیا۔
ان کی پریس کانفرنس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر میاں برادران کا آپسی اختلافات ختم کر کے چودھری جعفر اقبال اور بیگم عشرت اشرف صاحبہ کے ساتھ بیٹھنا ایک غیر معمولی واقعہ ہے جس میں سمجھنے والوں اور سیکھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ اب میں میاں عامر شہباز صاحب کی پریس کانفرنس اور میاں اعجاز عامر صاحب کے الیکشن نہ لڑنے کے اعلان کو اگر ملا کر دیکھوں تو یہاں ایک اور پیش گوئی کرنے کو میرا دل چاہ رہا ہے، اور وہ یہ کہ میاں عامر شہباز صاحب کو شاید مستقبل میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی تنظیمی عہدے پر ہی گزارا کرنا پڑے۔ مستقبل میں کوئی دوسرا منصب تو دور کی بات، مجھے ان کے ہاتھ پر مارکیٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ کی لکیر بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔